بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ اکنامکس، معاشیات، کلاس سیکنڈ ایئر، وومن ڈگری کالج فار وومن، سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلا ٹاپک پڑھا تھا پاکستان کے زرعی شعبے کے مسائل اور ان کا حل، اور اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان کے صنعتی شعبے کے مسائل اور ان کا حل۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کریں گے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں صنعتی ترقی معاشی ترقی کا لازمی جز کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اگر ہم کسی بھی ملک کی صنعتی ترقی کی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ صنعتی ترقی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں معیشت کے باقی تمام جو شعبے ہیں ان کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور معیشت کے تمام شعبے پیرلل پھر پروگریس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ صنعتی ترقی کے ساتھ قومی آمدنی بڑھتی ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار مل رہا ہوتا ہے، فی کس آمدنی بڑھتی ہے، لوگوں کا عوام کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، انہیں زندگی کی آسائشات اور تعیشات حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہم ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھیں تو ان ملکوں میں زیادہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ صنعتی ممالک ہیں، جہاں پہ انڈسٹریز ہیں، انڈسٹریل کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ ترقی کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسے ممالک جو زراعت پر زیادہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں وہ اس حساب سے اس تیزی سے ترقی نہیں کر پاتے۔ جب ہم پاکستان کی معیشت کی بات کرتے ہیں تو پاکستان چونکہ بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور ہماری قومی آمدنی کا بڑا حصہ زراعت کے شعبے سے آتا ہے، زیادہ آبادی ہماری زرعی شعبے سے منسلک ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آمدنی یا ہماری جو قومی آمدنی ہے وہ اس حساب سے اس تیزی سے نہیں بڑھتی۔ آبادی کو اگر ہم دیکھ لیں تو دیہاتوں میں رہنے والی آبادی ہے، اور بہت ساری آبادی اگر دیہاتوں میں نہیں بھی رہ رہی تو وہ براہ راست اگر زراعت سے منسلک نہیں ہے تو وہ انڈائریکٹلی ان کی جو آمدنیاں ہیں وہ زرعی شعبے سے ہی آ رہی ہیں۔ دوسری طرف جب دیکھتے ہیں کہ قومی آمدنی کا پاکستان میں بھی جو دوسرا اہم ذریعہ ہے وہ صنعتیں ہیں، اور ان کا بھی زیادہ انحصار زرعی شعبے پر ہے کیونکہ خام مال وہاں سے آ رہا ہے ہمارا، اور اگر ہم زرعی شعبے کو دیکھیں تو اس کا انحصار صنعت کے اوپر ہے، کیونکہ جتنی بھی مشینری ہے، جتنے بھی آلات اوزار ہیں وہ چاہیے زراعت کے شعبے کے لیے، وہ سارے کے سارے صنعتوں سے آ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں شعبے ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنس ہے ان کی، اور ایک دوسرے کی ترقی میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اب ہم مختصراً دیکھیں گے تمام جو وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا صنعتی شعبہ ترقی نہیں کر پا رہا یا اس کے راستے میں رکاوٹیں حائل ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ پسماندہ صنعتی وراثت ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ٹوٹل 921 بڑے کارخانے تھے، جو بڑے میجر کارخانے تھے، اس میں سے جب تقسیم ہوئی تو پاکستان کے حصے میں صرف 34 کارخانے آئے۔ ایک تو تعداد میں کم تھے، دوسرا یہ کہ چونکہ پاکستان جن حالات میں الگ ہوا، پاکستان کے ہاتھ میں، پاکستان کی گورنمنٹ کے ہاتھ میں لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں تھا، وہ اس وراثت کو اچھے طریقے سے مزید اس کی ترقی کے لیے کام نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے اگلا پوائنٹ ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سرمایے کی قلت ہے، کہ پاکستان میں صنعتی ترقی کی رفتار کم ہونے کی ایک بڑی وجہ سرمایے کی قلت بھی ہے، کہ سرمایہ داروں کی کمی ہے۔ لوگ انویسٹمنٹ، ایک تو چونکہ زیادہ مسلمان ایسے تھے جو زراعت سے منسلک تھے اور ان کا صنعتی شعبے میں کوئی تجربہ نہیں تھا، اور ہمارے پاس جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بینک بھی اس طرح سے منظم نہیں تھا سٹارٹ میں، تو سرمایے کی قلت ہونے کی وجہ سے صنعت ہماری زیادہ ترقی نہیں کر سکی۔ ضروری معدنیات اور مشینری کی قلت ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ضرورت زندگی کی اشیاء بھی ہمیں دوسرے ملکوں سے منگوانی پڑتی تھیں سٹارٹ میں، اور چونکہ ملک میں اشیاء سرمایہ کا کوئی قابل ذکر کارخانہ نہیں تھا، مشینریز اور یہ چیزیں ہمارے اپنے ملک میں تیار نہیں ہو رہی تھی، ہمیں مشینری امپورٹ کرنی پڑ رہی تھی جس پر بہت زیادہ زر مبادلہ کی مقدار خرچ ہو جاتی تھی، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق صنعتی مشینری اور باقی تمام جو پرزے ہیں وہ کم سرمایہ زر مبادلہ کم ہونے کی وجہ سے ہم ان کو اگر امپورٹ نہیں کر پاتے تھے تو اس کی وجہ سے جو معدنیات ہمارے ملک میں موجود تھیں ہم انہیں بھی صحیح طرح سے استعمال نہیں کر پا رہے تھے یا ان سے بھی استفادہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ خام مال کی قلت ہے، کہ صنعتوں میں جتنا بھی خام مال چاہیے تھا وہ تمام کا تمام ہمارے ملک میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بھی قلت تھی۔ ہماری ایکسپورٹس میں زرعی خام مال مثلاً خام کپاس ہے، پٹسن وغیرہ مشتمل تھی، تو ملکی کارخانوں کے لیے ان کی مقدار کم رہ جاتی تھی، یعنی جو ہماری صنعت ہماری زراعت کا شعبہ جو تیار کر رہا تھا وہ تو ہم ایکسپورٹ کر دیتے تھے، اور وہی چیزیں جب ہمارے اپنے ملک کی صنعتوں کو ضرورت ہوتی تھیں تو وہ کم مقدار میں باقی رہ جاتی تھیں
تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ دوبارہ سے باہر سے امپورٹ کرنی پڑتا تھا خام مال، اور ہمارا زر مبادلہ ان چیزوں پر خرچ ہو جاتا تھا۔ تربیت یافتہ افراد کی کمی کی وجہ سے بھی صنعت ترقی نہیں کر سکی، کہ ٹرینڈ پرسنز ہیں کہ صنعتوں کو، مشینریز کو آپریٹ کرنے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے ہنرمند لوگوں کی ضرورت تھی، جو کہ ہماری ملک کی جو آبادی ہے اس میں لوگوں میں تعلیم کی کمی کے ساتھ ساتھ ہنرمندی کی بھی شدید قلت تھی، اور ایسے لوگ ہمارے پاس کم تھے جو صنعتوں میں اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس دے سکیں۔ گھریلو صنعتوں کے مسائل ہیں کہ لوگوں کے پاس جب کم سرمایہ تھا تو وہ عام چھوٹی صنعتیں بناتے تھے، اور ان چھوٹی صنعتوں پر چونکہ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر نہ تو پراپر پالیسی ہوتی ہے اور نہ ان لوگوں کے پاس سفیشینٹ سرمایہ ہوتا ہے، تو وہ صنعتیں قائم تو ہو جاتی ہیں لیکن سرمایہ کی قلت اور نہ تجربہ کاری کی وجہ سے اور خام مال پراپر نہ ہونے کی وجہ سے وہ صنعتیں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ان کے بہت سارے مسائل کی وجہ سے ان کی آمدنی کم رہ جاتی ہے۔ غیر ملکی مقابلے کا سامنا ہمیشہ رہا ہے پاکستان کی صنعت کو، کہ چونکہ جو صنعتیں نئی صنعتیں سٹارٹ ہوتی ہیں، جس کو ہم نوزائیدہ صنعتیں بھی کہتے ہیں، وہ جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس وقت تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے اس معیار کی اشیاء تیار نہیں ہو پاتی، اور اسی وجہ سے وہ اشیاء دوسرے ملکوں کی اشیاء کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ اگر حکومت تامین کی پالیسی یعنی پروٹیکشن کی پالیسی اپنا بھی لے کہ باہر کی چیزوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹیرف لگا دیا جائے کہ وہ چیزیں ہمارے ملک میں نہ آئیں، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں مجبوراً پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں خریدتے تو ہیں، لیکن ان اشیاء کی کوالٹی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ان اشیاء کی ڈیمانڈ اس قدر نہیں ہوتی۔ فضول رسومات اور تقدیر پرستی پر ہماری عوام بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے، چاہے وہ شادی بیاہ ہو یا کوئی ڈیتھ وغیرہ ہو فیملی میں، ایون ڈیتھ اینیورسری پر بھی لوگ بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی جمع پونجی ان چیزوں پر لگا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیونگز پر اس طرح سے توجہ نہیں دیتے، جتنی سیونگز وہ اپنی آمدنی میں سے کر سکتے ہیں اس قدر سیونگ وہ لوگ نہیں کرتے۔ بنیادی ڈھانچہ کمزور رہا پاکستان کا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی اس کو انرجی سیکٹر سے جو چیزیں صنعت کو چاہیے ہیں، بجلی ہے، گیس ہے، تیل ہے، ایندھن ہے، یہ بنیادی عوامل ہیں صنعت کی ترقی کے لیے۔ جب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوگی، پراپر بجلی ہی نہیں ملے گی صنعت کو، تو صنعت آپریٹ نہیں کر سکے گی، اس کو بہت زیادہ درمیان میں بریکس آئیں گے، اور اس کی جو پاسبل جتنا ورکنگ ٹائم پیریڈ ہے اس سے وہ شارٹ ٹائم میں کام کرے گی، تو اس کی پیداوار بھی اتنی نہیں رہے گی۔ کم اور مستعد ذرائع نقل و حمل اینڈ ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز اس قدر نہیں ہیں جتنی کہ ہونی چاہیے، سڑکیں صحیح نہیں ہیں، راستے صحیح نہیں ہیں، اور جو ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہے وہ بھی اس قدر ایفیشینٹ نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے، کہ اگر صنعتوں کو خام مال چاہیے، صنعتوں کو خام مال وقت پر نہیں ملے گا، اس کی وجہ سے پیداوار ٹائم پر تیار نہیں ہو سکے گی، اور آمدنی بھی اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ صنعتی مشاورتی اداروں کی کمی ہے، کہ انڈسٹریل ایڈوائزری انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے، جو کہ پاکستان میں جس کی قلت ہے، جو لوگوں کو ترغیب بھی دیں گے کہ انویسٹمنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممکنہ مسائل ہیں اس کے اوپر بھی وہ بریفنگ دے سکتے ہیں لوگوں کو۔ تو ایسے مشاورتی اداروں کی کمی کی وجہ سے بھی لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، صنعت کے شعبے میں نہیں داخل ہوتے۔ عالمی تجارتی تنظیم کی طرف سے ہمیشہ ایک خطرہ رہتا ہے کہ وہ جس طرح کی پالیسیز بناتی ہے، ان پالیسیز کے حساب سے کہ بہتر معیار اشیاء کا اور کم قیمت کے اوپر ان اشیاء کا اگر ہم اویلیبلٹی دیکھیں تو ایسی کنڈیشنز کے اوپر پاکستان کی جو صنعت ہے وہ مقابلہ کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ مصنوعات کا پست معیار ہے، کہ پروڈکٹس کا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہوتا جو انٹرنیشنل لیول پر ہونا چاہیے، اسی وجہ سے وہ تمام پروڈکٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، بین الاقوامی منڈی میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، اور ہم ان پروڈکٹس کی ایکسپورٹس ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ محدود منڈیاں ہیں، لمیٹڈ مارکیٹس ہیں، کہ مہنگائی صارفین کی قوت خرید کو کم کر دیتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ قیمت پر اشیاء ہوں گی تو وہ زیادہ لوگ نہیں خرید سکتے، اور اسی وجہ سے مقامی صنعتوں کی جو پیداوار ہے اس کی منڈی بھی محدود ہو کر رہ جاتی ہے، کہ وہ لمیٹڈ ایریا میں تو وہ سیل ہو رہی ہیں، لیکن اس قیمت کے اوپر وہ دوسری جگہوں پر اگر بھیجیں گے تو وہ پروڈکٹ اپنی جگہ نہیں بنا سکتا وہاں پہ۔ صنعتی تحقیق کے اوپر اس قدر توجہ نہیں دی جاتی رہی پاکستان میں ہمیشہ سے۔ ریسرچ ہونی چاہیے پروڈکٹس کے حوالے سے بھی، میتھڈز آف پروڈکشن کے حوالے سے بھی، ٹیکنیکس کے حوالے سے بھی۔ اگر یہ ریسرچ نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے ہماری صنعتیں پسماندگی کا شکار ہیں۔
نیکسٹ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹ، اسمگلنگ اور غیر قانونی درآمدات۔ اسمگلنگ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو اپنی آمدنی کے لیے اور اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا بہت بڑا نقصان پوری معیشت کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چیزیں غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک بھیجی جا رہی ہیں یا دوسرے ملک سے منگوائی جا رہی ہیں، تو ان اشیاء کے اوپر جو ڈیو ٹیکس ہے یا ٹیرف ہے یا جو ڈیوٹی ہے جو کہ گورنمنٹ کو پے کرنی ہوتی ہے، جب وہ نہیں دی جاتی تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو وہ تمام انکم نہیں ملتی اور معیشت میں جو زر مبادلہ آ سکتا ہے یا آمدنی آ سکتی ہے ملک اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اثر نمائش کو اگر ہم دیکھیں تو اثر نمائش ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہماری معیشت کے لوگوں کا اور تمام دنیا میں لوگوں کا، کہ وہ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ امپورٹڈ پروڈکٹ خریدیں، غیر ملکی اشیاء خریدیں، اس سے ہمارا ایک سٹیٹس شو ہوگا، ہم اس سے شو آف کر سکیں گے، اور ملک کی بنی ہوئی شے اگر اچھی کوالٹی کی بھی ہے تو لوگ اس کو نہیں خریدیں گے کہ یہ تو میڈ ان پاکستان ہے، تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ امپورٹڈ شے ہے، دوسرے ملک کی ہے، ہم لوگوں کو بتائیں گے تو اس سے ہماری ویلیو ورتھ بڑھے گی، ہم شو آف کر سکیں گے۔ سیاسی عدم استحکام آخری پوائنٹ ہے آج کے ٹاپک کا، کہ تقسیم، اگر ہم دیکھیں تقسیم سے لے کے اب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں رہی ہے، جس کی وجہ سے پراپر پالیسیز نہیں بنتی، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، درمیان میں چینج ہو جاتی ہیں پالیسیز، اور اس طرح سے صنعت کا جو شعبہ ہے وہ بہت ساری مسائل کو فیس کرتا رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے ٹاپک میں ہم نے یہ صنعت کے شعبے کے مسائل ڈسکس کیے ہیں۔ اگر یہ کمپلیٹ ٹاپک آئے گا تو صنعت کے شعبے کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ آئے گا، تو آپ ابھی اس کا ہاف پارٹ تیار کر لیں گے، اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ صنعت کے شعبے کے مسائل کا حل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے۔ آج کے لیے ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ تھینک یو۔